لیکن میں جو بات عرض کرنے چلا تھا اس سے دور نہ ہو جاؤں، لیکن ایک جملہ کہتے ہوئے آگے بڑھوں گا۔ جو مذہب مرغی کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہو، وہ مذہب بیوی کے ساتھ کس طرح حسن سلوک کا حکم دیتا ہو، وہ مذہب ماں باپ کے ساتھ کس طرح سے حسن سلوک کا حکم دیتا ہوگا، وہ مذہب بھائی اور بہنوں کے ساتھ کس طرح سے حسن سلوک کا حکم دیتا ہوگا۔ تو یاد رکھیے، جب کوئی بندہ نشہ کرے گا، کاروبار نہیں کر سکتا، نتیجتاً کیا ہوگا؟ خرچ اس کے ہوں گے، چوری کرے گا، ڈکیتی کرے گا، جرائم پیشہ بنے گا، اور جب بیوی کے حقوق ادا نہیں کر سکے گا تو نتیجے کے طور پر کیا سامنے آئے گا سوچیں۔ اور ہمارے سماج کے اندر نوجوانوں کو، خاص طور پر جو ذہین نوجوان ہیں، جو کام دھندا کرنے والے نوجوان ہیں، جو سماج کے لیے کچھ کام آ سکتے ہیں، جو قوم کا مقدر بن سکتے ہیں، جو قوم کی بکھری ہوئی زلفوں کو سنوار سکتے ہیں، ان کو باضابطہ طور پر منظم پیمانے پر نشے کے اندر مبتلا کیا جا رہا ہے۔ بلکہ حالات تو یہ ہیں کہ نشہ آور چیزیں بیچنے والے بھی کم قسمتی سے مسلمان ہیں۔ اگر یہاں ایسے لوگ موجود ہوں تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ کیا زندگیوں کا سودا کر کے ہی مالدار بننا ضروری ہے؟ آپ کسی کے بچے کو نشے کی چیز بیچتے وقت تصور کرو کہ اگر اس کی جگہ میرا بچہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ کیا اس وقت بھی آپ اس کے سامنے یہی زہر بیچتے؟ زندگی کے خاتمے کا ساز و سامان اس کے ہاتھوں میں دیتے؟ اللہ تعالیٰ اگر دولت مند بنانا چاہے تو چنا بیچنے والے کو بھی دولت مند بنا سکتا ہے۔ اگر اللہ دولت مند بنانا چاہے تو سبزی فروش کو بھی دولت مند بنا سکتا ہے۔ دولت ہی سب کچھ نہیں ہے۔ لوگ تو ناچ کر بھی دولت کما لیتے ہیں، لیکن دولت ہی سب کچھ نہیں ہے۔ جانے والا یہی سب چھوڑ کے جاتا ہے۔ قرآن میں میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے، لا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا سے اپنے نصیب کا مت بھول، سوائے کفن کے کچھ نہیں لے جائے۔ اور کووڈ نے تو ہمیں اس قدر جو ہے قیامت صغریٰ کا مشاہدہ کرایا کہ بڑے بڑے مالدار بھی خود کے پیسوں کے کفن میں دنیا سے نہ جا سکے۔ غور فرمائیں، حالانکہ جو کووڈ میں گئے وہ شہید ہے، میں ان کو کوئی نکتہ چینی نہیں کر رہا ہوں، لیکن انسان عبرت تو حاصل کرے۔ میرا اللہ فرماتا ہے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے آنکھ والو عبرت حاصل کرو۔ مال کے پجاریوں سوچو کہ کبھی کبھی تو خود کے پیسے کا کفن بھی نصیب نہیں ہوتا انسان کو، اور انسان موت فروش کر، موت کو جب وہ بیچنے کے لیے نکلا ہے، موت فروشی کے لیے نکلا ہے۔ اللہ کے بندو توبہ کرو، اس لیے کہ کسی کو دکھ دے کر کے تم کبھی سکھ نہیں کما سکتے، سکون اور چین کی نیند نہیں سو سکتے، اس لیے کہ دولت سے نرم گدے خریدے جا سکتے ہیں، دولت سے کبھی سکون کی نیند نہیں خریدی جا سکتی۔ اس لیے اگر حرام کاروبار کوئی کر رہا ہے تو میری اس سے گزارش ہے، آج تو توبہ کا دن ہے، قبولیت کا دن ہے، تجلی کا دن ہے، مغفرت کا دن ہے، بخشش کا دن ہے۔ اور یہی نشہ پھر انسان کو خودکشی کی طرف بھی لے جاتا ہے۔ اس لیے کہ جب نشہ کرتے کرتے انسان آگے بڑھتا ہے، بے چینی، بے قراری، اضطراب، پھر وہ ڈپریشن کا بھی شکار ہوتا ہے، اور ڈپریشن پھر کبھی اس کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکنے پہ مجبور کرتا ہے۔ جب نشہ کرتا ہے، کچھ کما دھما نہیں پاتا ہے تو قرضہ بھی لیتا ہے، قرض کے بار تلے دبتا ہے، پھر خودکشی کی طرف جاتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ صرف نشے سے ہی لوگ خودکشی کرتے ہیں، لیکن ایک سبب یہ بھی ہے۔ اور ویسے تو لوگ خودکشی پتہ نہیں کیوں کرتے۔ لوگوں کا ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ اگر خودکشی کر لیں گے تو دنیا کی جھنجھٹ سے نجات پا جائیں گے، لیکن شاید ان کو نہیں پتا کہ ایک مرتبہ انسان خودکشی کر لے تو اس کے بعد وہ نجات نہیں پا سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے، اس نے جس طریقے سے خودکشی کی ہے، جہنم میں اسی طریقے سے اس کو بار بار اسی طرح مارا جاتا ہے، پھر زندہ کیا جاتا ہے، پھر مارا جاتا ہے، پھر زندہ کیا جاتا ہے، پھر مارا جاتا ہے، پھر زندہ کیا، یعنی یہ سلسلہ چلتا رہے گا اللہ جب تک چاہے گا۔ مطلب کیا؟ اگر کسی نے پھانسی لے لی، میری قوم کے جوانوں سے میری گزارش ہے، مایوسیوں کی راہ کے مسافر نہ بنو، حالات سے مقابلہ کرنے کا ظرف اپنے اندر پیدا کرو۔ کوئی کتنی بڑی مصیبت ہے، مصیبت بڑی نہیں ہے، مصیبت کو دور کرنے والا اللہ بڑا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول فرماتے، جس کا کوئی مددگار نہ ہو اس کا مددگار اللہ اور اس کا رسول ہے۔
اس کا مطلب اگر کوئی تمہارا مددگار نہیں، لوگ کہتے ہیں کوئی مدد کرنے والا نہیں، کوئی امداد کرنے والا نہیں، مدینے سے صدا آ رہی ہے، اللہ کے سچے رسول نے 1450 سال پہلے ارشاد فرمایا جس کا کوئی مددگار نہیں ہے محمد الرسول اللہ اس کے مددگار ہے اور اللہ اس کا مددگار ہے۔ سوچو تو صحیح، جو رسول اشارے سے چاند ٹکڑے کرنا جانتا ہو، جب وہ مدد پر آئے تو پھر کون سی مصیبت ہے جو حل نہیں ہو سکتی؟ جب اللہ مدد فرمائے تو وہ کون سی مصیبت ہے جو حل نہیں ہو سکتی؟ حالات سے دامن بچا کر کے بھاگنا، خودکشی کرنا، یہ مردوں کا کام نہیں ہے، یہ مومنوں کا کام نہیں ہے، اہل ایمان کا کام نہیں ہے۔ اگر کسی نے پھانسی لے لی، حدیث پاک ہے آگ کے پھانسی کے پھندے پہ اس کو جہنم میں لٹکا کے مارا جائے گا، پھر پھانسی دی جائے گی آگ کے پھندے پر، مر جائے گا، پھر زندہ کیا جائے گا۔ یعنی اسی طریقے سے اس کو اگر اس نے اونچائی سے اپنے آپ کو گرا کر مار ڈالا تو جہنم کے پہاڑوں سے اس کو گرایا جائے گا۔ اگر اس نے چھری اپنے پیٹ میں ڈالی تو جہنم کی آگ کی چھری اس کے پیٹ میں بار بار ڈال کر اس کو ہلاک کیا جائے گا۔ اس نے زہر پیا تو جہنم کا زہر اس کو پلایا جائے گا۔ کون سا سکون مل رہا ہے؟ اس لیے یہ دنیا ہے، حالات کا مقابلہ کرنا سیکھو، حالات سے پریشان مت ہونا۔ اور کون سی مصیبت ہے جو میرے اللہ کے بارگاہ میں حل نہیں ہو سکتی؟ مدد تو طلب کرو۔ اور ایک بات یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، کبھی کبھی دعا کرتے کرتے بھی لوگ مایوس ہوتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ میرے عزیز، انبیاء کی دعا کے آثار ظاہر ہونے میں بھی کبھی کبھی 50 سال کا عرصہ بیت گیا۔ معصوموں کی دعا، حضرت یعقوب علیہ السلام جس دن سے حضرت یوسف گم ہوئے ہیں دعا کرتے میرے یوسف کو مجھ سے ملا دے۔ جب یوسف علیہ السلام جدا ہوئے تھے اس وقت تو آپ بچے تھے، اور جب ملے ہیں تو آپ بچوں کے باپ بن چکے تھے۔ تو نبی کی دعا کا بھی ظہور کبھی کبھی ہونے میں 50 سال کا عرصہ لگتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جوانی سے بیٹا مانگ رہے تھے، داڑھی اور سر کے بال سفید ہو گئے، اس کے بعد اللہ نے بیٹا عطا فرمایا۔ اس میں اللہ کی حکمتیں، اللہ کی حکمت۔ جب نبیوں کی دعاؤں کے ظہور کے لیے بھی کبھی کبھی نصف صدی کا عرصہ بیت گیا، انسان یہ سوچتا ہے کہ ادھر میں طلب کروں اور ادھر اللہ مجھے عطا کرے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فوراً مل جاتا ہے، لیکن کبھی روکا جاتا ہے تو اس میں بھی حکمت ہوتی۔ اللہ کے ہر کام میں حکمت۔ مایوس مت ہو، مایوسی کی طرف نہ جاؤ۔ نشے کا خاتمہ کرنا ہماری ذمہ داری۔ یہ گنبد و مینار کا شہر ہے، جو افراد نشہ بیچتے ہیں انہیں سمجھایا جائے، محبت سے سمجھایا جائے، پیار سے سمجھایا جائے۔ مانے تو ٹھیک ہے، ورنہ بہت آسان طریقہ اسلام بتاتا ہے، ایسے لوگوں کا سوشل بائیکاٹ کر دیا جائے۔ آپ کر سکتے ہو، ہم کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اسلام یہی طریقہ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا جو نشہ کرے ان کے لیے فرمایا، نشہ کرے سمجھاؤ، نہیں مانتے ان کا بائیکاٹ کر دو۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر وہ بیمار پڑ جائے نشہ کرنے والے، ان کی عیادت نہ کرو، مر جائیں اہل اثر ان کے جنازے میں شرکت نہ کرے، بیٹی طلب کرے ان کو بیٹی نہ دی جائے، قرض مانگے انہیں قرض نہ دیا جائے، کھانا مانگے عبرت کے لیے انہیں کھانا نہ دیا جائے، تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں کہ نشہ کرنے والوں کا یہ ہے۔ جب نشہ کرنے والوں کا یہ حال ہے تو جو نشے کا سبب بنے ہیں، جو لوگ خود نشہ بیچ رہے ہیں، لیکن پہلا درجہ سمجھانے کا ہے، منانے کا ہے۔ کوشش کرو پہلے کو آخری درجہ مت دو، اس کی بے پناہ ضرورت۔ اور یہ سارے کاموں کے لیے چونکہ ٹائم ہو گیا، لوگ تیزی سے آ بھی رہے ہیں، ماشاءاللہ 9 بج چکے ہیں، میں اور ہماری خواہش بھی یہ تھی اور انتظامیہ کی بھی کہ وقت پہ نماز کھڑی کر دی جائے، جماعت کھڑی ہو جائے۔ تو جو لوگ آ رہے ہیں بس ان سے گزارش ہے کہ وہ تیزی سے قدم بڑھائیں، میں اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جاؤں۔ یہ سارے کاموں کے کرنے کے لیے امت میں اتحاد کی ضرورت ہے، ہمارے اندر یونٹی ہونی چاہیے، اتحاد ہونا چاہیے۔ آج تو بھائی بھائی میں اتحاد نہیں، ماں باپ میں اتحاد نہیں، میاں بیوی میں اتحاد نہیں، ایک گھر میں 4 لوگ رہتے ہیں، 4 لوگوں میں اتحاد نہیں، محلے کے لوگوں میں آپس میں اتحاد نہیں۔ یاد رکھنا، حضور حافظ ملت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اتحاد زندگی ہے اور انتشار موت ہے۔ جب تک روح اور جسم میں اتحاد ہوتا ہے انسان زندہ رہتا ہے، روح اور جسم میں اختلاف ہو جاتا ہے انسان مر جاتا ہے۔ مردہ قوموں کی علامت ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑتی ہے۔ اپنے درمیان سے جھگڑوں کا خاتمہ کیجیے، نہ تجارت کے نام پہ لڑیے، نہ سیاست کے نام پہ لڑیے، نہ معیشت کے نام پہ لڑیے، نہ معاشرت کے نام پہ لڑیے، نہ برادری کے نام پہ لڑیے، نہ سلاسل کے نام پہ لڑیے۔ خوش عقیدہ مسلمان متحد رہیں، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
मुसलमान दूसरे मुसलमान से 3 दिन तक के लिए बात, 3 दिन से ज्यादा के लिए बात बंद न करे। अगर 3 दिन से जायद हो जाते हैं बात बंद करने के लिए, तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उसके सजदे और उसकी दुआएं उसके सर के ऊपर नहीं जाती। और अगर कोई 1 साल तक अपने मुसलमान भाई से गुफ्तगू बंद कर दे, 1 साल तक, तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मुसलमान से 1 साल तक के बिला उज़्र शरई बात बंद करना उस मुसलमान का खून करने के बराबर है। गोया कि उसका खून किया आपने। और मोहब्बत करना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जो मुसलमान किसी मुसलमान से सिर्फ अल्लाह के लिए मोहब्बत करेगा, अल्लाह के लिए, कोई उसकी गर्ज नहीं है, कोई मकसद नहीं है, सिर्फ अल्लाह के लिए उसके दिल में मोहब्बत है, तो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं अल्लाह क़यामत के दिन उन मुसलमानों को नूर के मिंबर पे बिठाएगा और उनको नूर के मिंबर पर बैठे देखकर अंबिया और शहीद भी उस पर रश्क करेंगे और पूछा जाएगा ये कौन लोग हैं जिनको इस शान से बिठाया गया, तो इरशाद होगा ये वो लोग हैं जो सिर्फ अल्लाह के लिए एक दूसरे से मोहब्बत किया करते थे, अल्लाह के लिए। आज चाय पानी के लिए तो मोहब्बत होती है, मफाद के लिए तो मोहब्बत होती है, अल्लाह के लिए भी मोहब्बत। एक आखिरी रिवायत सुन ले, बात पूरी की जाती है वक्त की मुनासिबत से। हजरत मूसा अलैहि सलाम से अल्लाह ने पूछा, इमाम गजाली लिखते हैं अल्लाह ने पूछा मूसा आपने मेरे लिए क्या किया? तो हजरत मूसा ने अर्ज किया बतौर मफहूम अपने अल्फाज के जामे में इस हदीस का पेश कर रहा हूं, मौला मैंने नमाजें तो तेरे लिए पढ़ी, रोजे तो तेरे लिए रखे, ये तेरे लिए, ये तेरे, सारी नेकियां गिना दी। इरशाद होता है मूसा ये सब तुमने तो अपने लिए किया, मेरे लिए क्या किया वो बता। तो आपने अर्ज किया मौला फिर तू ही बता दे मैं तेरे लिए क्या करूं। तो इरशाद हुआ मूसा मेरे लिए किसी से मोहब्बत कर, ये अमल खालिस मेरे लिए, ये मेरे लिए किसी से मोहब्बत कर। एक हदीस पाक में यह भी आया है कि एक शख्स अपने गांव से दूसरे गांव अपने एक मुसलमान भाई से मिलने जा रहा था, कोई काम नहीं था, सिर्फ मुलाकात करना, उसको खुश करना, मुलाकात करना, उसको खुश करना। तो रास्ते में एक फरिश्ता मिला और फरिश्ता मिलने के बाद उस फरिश्ते ने कहा कहां जा रहे हो? कहा मेरे अपने भाई से मिलने जा रहा हूं। काम क्या है? कुछ नहीं, सिर्फ अल्लाह के लिए जा रहा हूं। तो कहा सुन लो, अल्लाह फरमाता है जो सिर्फ अल्लाह के लिए एक दूसरे से मिला करते हैं, अल्लाह फरमाता है मुझ पर वाजिब है कि मैं उनको अपना महबूब बना लूं, मैं उनसे मोहब्बत करूं। तो आज ईद का दिन है, दुश्मनों से भी मिलिए और कोशिश कीजिए कि कोई मुसलमान हमारा दुश्मन नहीं है। आप लोगों की दुश्मनी अपने दिलों से निकाल दीजिए, अल्लाह तुम्हारी दुश्मनी लोगों के दिल से निकाल दे। सीने सिर्फ मत मिलाइए, दिल मिलाइए। ये आर्टिफिशियल तौर पर मुस्कुराहटों को दिलो दिमाग से हटाकर सच्ची मुस्कुराहट अपने दिलो दिमाग पर तारी कीजिए। ये एयर होस्टेस की तरह जबरदस्ती मुस्कुराइए मत, हमेशा दिल साफ रखिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब किसी मुसलमान को उसकी कब्र में रखा जाता है तो वह एक दुल्हन को देखता है, वो दुल्हन से पूछता है तू कौन है यहां? तो कहा तू ऐसा काम करता था जिससे मुसलमान खुश हो जाते थे, तू लोगों को खुश करता था, वही खुशी मैं दुल्हन की शक्ल में आई हूं। आज तुझे सबने छोड़ दिया, तूने दूसरों के दिल में खुशी दाखिल की, मैं तेरी कब्र में तुझे खुश करने के लिए आई हूं। और जब तक क़यामत नहीं हो जाती उस वक्त तक मैं यहां मौजूद रहूंगी। इसलिए आज ईद का दिन है, पड़ोसियों से मिलिए, रिश्तेदारों से मिलिए, रूठों को मनाइए। और जो बंदा खुद चल करके जाता है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो पहले सुलह के लिए आगे बढ़े अल्लाह उसे जन्नत में पहले दाखिल फरमाएगा। इसलिए एक दूसरे से मुलाकात कीजिए, सच्चे दिल से मिलिए, दिल से दिल मिलाइए, सीने से सीने मिलाइए। आका अलैहि सलाम फरमाते ईद के दिन खुशी का इजहार कीजिए, अपने बच्चों पर दस्तरखान कुशादा कीजिए, मुसलमान भाइयों पर दस्तरखान कुशादा कीजिए, सदका कीजिए। सदका फित्र तो आप दे ही चुके होंगे, जिन्होंने नहीं दिया है वो सदका फित्र अदा करे, क्योंकि हदीस पाक है जो सदका फित्र अदा नहीं करता उसके रोजे जमीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक रह जाते हैं। इसलिए सदका फित्र अदा कीजिए, खुशियों में